السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، ثناخان مصطفیٰ، ٹوبہ ٹیکسنگ کی غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص حضرت اقدس میرے مرشد اول حضرت اقدس حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جن کی گود میں ہم نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ابتدائی ایام گزارے، ان کے فرزند ارجمن، ان کے جانشین حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت فیوزہم، ہمارے مولانا عطا اللہ شاکر صاحب، ہمارے ڈویژنل ذمہ دار مولانا عبدالقیوم صاحب، ہمارے پیر محل کے ذمہ دار مولانا عبدالرحمن صاحب، اور کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مجلس شورا کے رکن اور سندھ کے ذمہ دار حضرت مولانا اعجاز محمود صاحب اور جملہ علماء کرام۔ رات کے 12 بج چکے، سردیوں میں رات کے 12 بجنے کا مطلب ایک طویل وقت سے آپ حضرات بیٹھے۔ ختم نبوت کا موضوع ہے، مجھ سے قبل جتنے علماء کرام آئے انہوں نے اسی موضوع پر گفتگو کی۔ میں 2 باتیں اس موضوع پہ عرض کر کے اور پھر اپنا جو ہمارا ایک مدعا ہے، ایک دعوت ہے کہ غلبہ امت اور اتحاد امت اور اس کا رستہ اور طریقہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت غالب ہو جائے، اس امت کو اللہ اسلاف کی طرح غلبہ نصیب فرما دے، جیسے خلافت میں تھا، خلافت بنو امیہ ہو یا خلافت راشدہ ہو یا خلافت عباسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ ہو یا اس امت کے غیرت مند سلاطین ہو، تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ نہ وہ مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں کی طرف دیکھ سکتا تھا، نہ مسلمانوں کی جغرافیائی سرحدوں کی طرف دیکھتا تھا۔ کب؟ جب یہ امت غالب تھی، جب یہ امت متحد تھی، تو نہ کوئی ہمارے نظریاتی سرحدوں کی طرف دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی ہماری جغرافیائی سرحدوں کو پامال کر سکتا تھا، نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی طرف بڑھ سکتا تھا، اگر کوئی بڑھتا تھا تو اپنے انجام کو پہنچتا تھا، اور نہ امت کی کسی بیٹی، بہن، بزرگ کی ناموس کی طرف کوئی بڑھ سکتا تھا، نہ مسلمانوں کے جغرافیائی سرحدوں کو کوئی پامال کر سکتا تھا۔ یہ اس وقت تھا جب یہ امت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر تھی، جب اس امت کے ہر بزرگ، جوان، مرد و عورت، بڑے اور بچے کا منشا صرف اور صرف رضا الہی تھا، اپنا نفس بہت پیچھے تھا، صرف امت کا مفاد انہیں عزیز تھا۔ جب یہ امت فضائے بدر بنا کر چلا کرتی تھی تو اللہ بھی پھر آسمان سے جبرائیل اور میکائیل اتار دیا کرتا تھا۔ جب سے اس امت نے فضائے بدر چھوڑی، آپ دیکھ لیں ہماری نظریاتی سرحدوں میں بھی دراندازی ہو رہی ہے، اور ہماری جغرافیائی سرحدیں بھی پامال ہو چکی ہیں، اور وجہ صرف ایک کہ یہ امت آپس میں متحد نہیں ہے، یہ تقسیم ہو چکی ہے لسانی بنیادوں پر، جغرافیائی بنیادوں پر، صوبائی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر۔
دراندازی ہوتی تھی لیکن بھرپور جواب ملا کرتا تھا۔ عقائد کی حفاظت کس قدر ضروری ہے؟ سلسلہ نقشبندیہ کے جو امام ہیں خلیفہ اول بلا فصل خلیفۃ الرسول اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عمر طبیعت کے اندر جلال تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت میں تحمل تھا، اس کے باوجود منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت اور فتنہ ارتداد کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قتال فی سبیل اللہ کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر اپنی تمام تر جلالی طبیعت کے باوجود دین کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنے کے باوجود حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ منکرین زکوٰۃ سے کم از کم قتال نہ کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب امت میں اختلاف اور مخالفت کا فرق سمجھا جاتا تھا۔ آج تو امت کیا نا اختلاف کہ کوئی اخلاقیات ہیں اور مخالفت میں تو یہ امت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تمام شرعی اخلاقی قدروں کو پامال کر چکی۔ نہ بزرگوں کا احترام رہا، نہ اسلاف کی عزت رہی ہے، نہ اپنے منصب کا احترام رہا، نہ اپنے علم کا احترام رہا، اور وہ علمی مجالس، وہ اختلاف رائے کی مجالس جو خالصتاً ایک علمی حلقے میں ہوا کرتی تھی، چوکوں چوراہوں پہ لا کر اس امت کے بخیے بکھیر دیے۔ صرف امت کے نہیں بکھیرے، اپنی عزت کے بھی بکھیر دیے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن درد ہے ہمارے ان علاقائی، جغرافیائی، لسانی اور ہمارے ان اختلافات، جو کہ ہم اب اختلافات نہیں رہے، مخالفت میں چلے گئے۔ اختلاف تو امت کے لیے رحمت تھا، امت کے لیے رستے نکالتا تھا، امت کے ضعیفوں کے لیے رستے نکالتا تھا۔ اختلاف نے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کیا، اور مخالفت نے کیا کیا؟ امت پہ رستے بند کیے، غیروں پر بھی اسلام کے رستے بند کر دیے۔ اختلاف تو امت کے اندر وسعت نظری، وسعت فکر پیدا کرتا تھا، اور مخالفت نے امت کے اندر انتشار و افتراق پیدا کیا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب اختلاف اور مخالفت لوگوں کو سمجھ آتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر سے عمر فاروق نے اختلاف کیا، مخالفت نہیں کی، لیکن صدیق اکبر نے جب ایک جملہ فرمایا اور فیصلہ کر دیا مشورے کے بعد، فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی کمی کرے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ منکرین ختم نبوت سے بھی قتال ہو، ان کی بھی سرکوبی ہوئی، فتنہ انکار زکوٰۃ والوں کی بھی سرکوبی ہوئی، فتنہ ارتداد کی بھی سرکوبی ہوئی، اور آج دین اسی شکل میں اس امت کے اہل حق کے پاس موجود ہے جس شکل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ صحابہ کی مہربانی ہے۔ مجھ سے قبل جو مولانا فرما رہے تھے، میں اس کا پس منظر عرض کر دوں۔ میرے جد امجد حضرت اقدس حضرت مولانا شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہے رسول اللہ کے اقوال کا تحفظ، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تحفظ، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ، سنت کا تحفظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تحفظ، جس پہ علماء نے محنت کی اور اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا، پوری زندگیاں لگا دی تاکہ امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مستند انداز میں پہنچیں، سندیں مقرر کی، احادیث کے درجے مقرر کیے، راویوں پر بحث کی، اور رسول اللہ کے اقوال کو محفوظ کیا۔ پھر رسول اللہ کی سنت تھی، صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے، ہر صحابی سے اللہ راضی ہے، اللہ ہمیں بھی ان صحابہ سے راضی ہونے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پر طعن و تشریح کرنے والوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنائے، اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں سے اور ان کی اتباع کرنے والوں سے بنائے۔ اللہ اہل بیت کو
اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے سنت کی ایک ایک ادا محفوظ کر کے امت تک پہنچائی۔ میرے جد امجد فرماتے تھے ایک ہے اقوال کا اور ایک ہے افعال کا تحفظ، یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات کا تحفظ یہ سب سے بڑھ کر عبادت ہے، کیونکہ ذات سے ہی اقوال اور افعال جاری ہوئے۔ پھر فرمایا کرتے تھے ختم نبوت میرے حضور کی ذاتی وصف ہے، اور اس کی حفاظت اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کی ذات کی حفاظت کرنا۔ اب مجھے اور آپ کو تو وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا کہ ہم رسول اللہ کی ذات اقدس کی حفاظت کرتے، زیاد ابن سکن کی طرح احد کے میدان میں ان 11 صحابہ کی طرح قربان ہوتے جو رسول اللہ کے ارد گرد پروانہ وار کٹ گئے۔ اب مجھے تو یہ سعادت نہیں مل سکتی کہ ام عمارہ کی طرح میں میدان جنگ میں رسول اللہ کی حفاظت کرتا، مجھے تو اب وہ مقام نہیں مل سکتا کہ میں رسول اللہ کی حفاظت کرتے کرتے سید الشہداء کی طرح اپنی لاش کے ٹکڑے کروا لیتا۔ اب مجھے حضرت طلحہ کا وہ سعادت تو نہیں مل سکتی کہ انہوں نے رسول اللہ پر آنے والے سارے حملوں کو جسموں پہ روکا، ہاتھ پہ روکا، ہاتھ چھلنی ہو گئے تو پشت مبارک پر روکا۔ یہ سعادت تو صحابہ کا حصہ تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ انہی کو ملنے تھے، لیکن اللہ اپنی رحمت کے دروازے جب کھولنا چاہتا ہے تو قیامت تک والوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ کا ختم نبوت کا منصب یہ رسول اللہ کا ذاتی وصف ہے، اور اس کی حفاظت کرنا گویا رسول اللہ کی ذات کی حفاظت کرنا ہے۔ اور جب تک 30 دجال آتے رہیں گے یہ ذات کی حفاظت کر کے، ختم نبوت کی حفاظت کر کے میں اور آپ بھی ذات کی حفاظت کا اجر کما سکتے ہیں۔ شاہ انور شاہ کشمیری نے یہ ویسے ہی نہیں کہہ دیا، اس کے پیچھے وہی تھا، سیدنا عمر کی طلب تھی کہ جو صدیق اکبر سے کہا گیا کہ ابوبکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لے، 2 مجھے دے دے، ایک غار ثور کی نیکی اور ایک مسلمہ کذاب سے جہاد کی نیکی۔ دونوں میں کیا ہوا؟ غار ثور میں براہ راست ذات اقدس کا تحفظ ہوا، اور مسلمہ کذاب سے جہاد میں وصف ختم نبوت، وصف ذات ختم نبوت کا تحفظ ہوا۔ حضرت عمر کا ان نیکیوں کا مانگنا پتہ جلا رہا ہے جس پر شاہ انور شاہ کشمیری نے استنباط کر کے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ گویا ختم نبوت کا تحفظ بھی غار ثور کی طرح ذات کے تحفظ کی طرح ہی۔ اس لیے مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تحفظ ہے۔ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے۔ آج تو نعرہ بڑا آسان ہے، آج بہت آسان ہے، آپ یہ نعرہ ماریں کافر کافر قادیانی کافر، آپ آج یہ کہیں مرزا قادیانی پر لعنت، بہت آسان ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ بڑا مشکل تھا۔ سید امین گیلانی قیدیوں کے ساتھ لاہور آ رہے تھے، چیک پوسٹ پر گاڑی رک گئی، قیدی نعرے مار رہے تھے ختم نبوت کے، کالی کملی والے کے نعرے لگ رہے تھے۔ ایک جوان جوش ڈیوٹی پہ بس میں چڑھا اور کہا کہ نعرے کون لگا، تو پوری بس پر قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا نعرہ کون لگا رہا تھا؟ حضرت امین گیلانی فرماتے ہیں میری رگ سادات بھڑکی اور میرا کربلائی خون جوش میں آیا، میں نے کہا نعرہ میں لگا۔ اس نے بندوق میرے سینے پہ رکھ کر کہا اب لگا نعرہ۔ کہا مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے ایک جنون کی کیفیت میں کہا کالی کملی والا، تو پورے قیدیوں پر وہی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے پوری اسی کیفیت سے کہا زندہ باد، تو جوان کی بندوق نیچے ہو گئی اور اس نے کہا وہ تو ہے ہی زندہ باد۔ میرے بھائیو اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ آج لوگ نعت پڑھتے ہیں کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا، تو پتہ نہیں صدیق اکبر بنتے اس کی صفوں میں کھڑے ہوتے یا نعوذ باللہ ابو جہل کی صفوں میں کھڑے ہوتے۔ صحابہ بننا کوئی آسان ہے؟ اسلاف کے نقش قدم پر چلنا کوئی آسان ہے؟ یہ نعرہ تو تب مزہ کرے گا نا جب ادھر سینے پر بندوق رکھی ہو اور پھر اندر سے کیفیت نکلے۔ یہ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی۔ اور محبت کیسے آتی ہے؟ اتباع رسول سے آتی ہے۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں اتباع نہیں ہے تو ہمارا دعوی محبت نعوذ باللہ باطل ہے۔
یہ اسلاف کیا محنت کرتے ہیں؟ یہی محنت تو کر رہے ہیں۔ یہ بیعت کا سلسلہ کیا؟ یہ کوئی رسمی سلسلہ ہے؟ یہ کوئی درگاہوں کو آباد کرنے کا سلسلہ ہے؟ نہیں، یہ دلوں کو آباد کرنے کا سلسلہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا سلسلہ ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے اتنی تقسیمیں بڑھا لی کہ ہم ایک اور تقسیم کر گئے، دین کے شعبوں کو بھی ہم نے تقسیم کر لیا اور ان کو بھی مستقل ایک مذہب بنا کر چل رہے ہیں۔ جو دعوت و تبلیغ میں چل رہا ہے وہ خانقاہوں کا انکار کیے بیٹھے، جو خانقاہوں میں بیٹھا ہوا ہے ابھی اس نے 2 لطیفوں کا سبق پڑھا ہی نہیں، لطیفہ قلب اور روح سر سے آگے گیا نہیں ہے، ابھی اس نے اللہ اللہ کی ضرب لگانی سیکھی نہیں ہے اور بیٹھ کر مجاہدین پر تبرہ کر رہا ہے، اور ابھی اس نے جان دی نہیں ہے، کسی غزوے میں شرکت کی نہیں ہے، صرف جہاد زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں اور بیٹھ کر مدارس دینیہ پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں کرتے، مدرسے میں ابھی ابتدائی سبق پڑھا نہیں ہے، رسوخ فی العلم ہے نہیں، اور سیاست اسلامیہ کے علم برداروں پر تبصرے کر رہا ہے جنہوں نے اپنی عزت داؤ پہ لگا لی۔ کسی نے خدمت خلق کو دین سمجھ لیا، کسی نے صرف دعوت و تبلیغ کو ہی دین سمجھ لیا، کسی نے صرف خانقاہوں میں بیٹھنے کو ہی دین سمجھ لیا، کسی نے صرف میدان جہاد میں نکلنے کو ہی دین سمجھ لیا، اور بقیہ دین کا معاون اور مددگار بننے کے بجائے تبصرے اور تبرہ شروع ہو گیا۔ کسی نے صرف شادیاں کرانی، کنویں کرانے شروع کیے اور نعرہ لگا دیا انسانیت ہی مذہب ہے۔ اللہ کے بندوں، انسانیت مذہب نہیں ہے، دین اسلام مذہب ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، جس نے رشتوں کا تقدس بتایا، جس نے بوڑھوں کا اکرام سکھایا، جس نے چھوٹوں کی شفقت سکھائی، جس نے ماں باپ کا رتبہ بتایا، جس نے اخلاقیات کے باب پڑھائے، جس نے معاشرت کی کتاب پڑھائی، جس نے دنیا میں رویے سکھائے، جس نے جانوروں پر رحم کرنا سکھایا، وہ دین اسلام ہے جو انسانیت سکھاتا ہے۔ ہم محدود ہو گئے، رب العالمین کے بندے تھے، ہم جغرافیہ کے بندے بن گئے، کوئی زبان کا بندہ بن گیا، کوئی شعبے کا بندہ بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے بندو، یہ سارے کا سارا مل کر اللہ کا دین ہے۔ تزکیہ نفس بھی دین ہے، ہی نہیں بھی، دعوت و تبلیغ بھی دین ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی دین اسلام کا جز ہے، دین اسلام کا رکن ہے، سیاست اسلامیہ بھی شریعت کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا ہے، خدمت خلق بھی ضروری ہے، تعلیم و تعلم بھی ضروری ہے، ورنہ جہاد فساد بن جائے گا، تزکیہ نفس وہ نفس پرستی کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا، دعوت و تبلیغ میں صرف قصے کہانیاں ہوں گی اگر مدرسے کی تعلیم نہ ہو۔ سب ضروری، سب دین ہے اللہ کا، کیوں تقسیم ڈال رکھی ہے؟ ہاں، قحط الرجال کا زمانہ ہے، ایک آدمی صحابہ کی طرح ہر شعبے میں کام نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ حضرت خانقاہ چلا رہے ہیں، تزکیہ نفس کا کام کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں ہم سب کہ ہماری ڈیوٹی تھی یہ کر رہے ہیں۔ مولانا مدرسہ چلا رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں، یہ میری ڈیوٹی تھی آپ کر رہے ہیں۔ مولانا جہاد کر رہے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں، یہ ہمارا فریضہ تھا کہ اپنے ہتھیلی کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، آپ نکل گئے، جزاک اللہ۔ کوئی خدمت خلق کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری تھی میں اس کا معاون بنوں، اس کے لیے دعا کروں۔ کوئی اگر اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر سیاست اسلامیہ میں نکلا ہے تو اس کی دعائیں کرو، مددگار بنو، تبرہ کیوں شروع کرتے ہو؟ کوئی مدرسوں میں بیٹھا ہے تو احسان مانو۔ کیا ملا اس تقسیم سے؟ اللہ معاف فرمائے، پہلے تو یہ تھا حنفی شافی مالکی، پھر تو تقسیم در تقسیم ہی ہوئی، اب تبلیغی، جہادی، مدرسی، خانقاہی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا یہ سارا کام اللہ کا دین نہیں ہے کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں ذمہ لگا؟ کتب علیکم القتال سے کیا ہمارے ذمہ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ اللہ نے نہیں دیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے حضرت کے والد محترم،
چھوٹی عمر میں اس بچے سے بھی میں چھوٹا تھا، جب حضرت کے پاس بیٹھتا تھا اس وقت حضرت فرمایا کرتے تھے اقرا وربک الاکرم، اور حضرت کا ایک مخصوص انداز تھا، وہ فرمایا کرتے تھے، عوامی ترجمہ کرتے تھے، تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ یہی انداز تھا حضرت یا نہیں تھا؟ یہ انداز حضرت کا میں نے بچپن میں سنا، تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ وہ فنا فی القرآن تھے، مجاہدین سے محبت کرتے تھے، سیاست اسلامیہ کے داعی تھے، صرف محبت نہیں کرتے تھے، لخت جگر قربان ہوا ان کا اللہ کے راستے میں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جنہوں نے خانقاہیں بھی آباد کی، جنہوں نے سیاست بھی کی، جنہوں نے خدمت خلق بھی کی، جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے میدان بھی آباد کیے، جنہوں نے تعلیم و تعلم کے مراکز بھی بنائے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اور میں تبلیغی، میں جہادی، یاد رکھنا میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں حانس نہیں ہوں گا۔ جو رائمنڈ میں بیٹھ کے مقیم بھی بن گیا نا، لیکن اگر وہ دین کے کسی اور شعبے کی مخالفت کرے گا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خود دعوت کے انوار و برکات سے محروم ہو جائے گا۔ لکھ لو یہ بات۔ اور جو جہاد کے میدانوں میں جا کر دعوت و تبلیغ اور خانقاہ والوں کی یا مدرسے والوں کی مخالفت کرے گا، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا دین کے ان شعبوں کا، خود جہاد کے ثمرات سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے انوارات نہیں ملیں گے، وہ برکات نہیں ملیں گی۔ جو خدمت خلق میں لگ گیا اور مجاہدین کو ہلکا سمجھا، ان کے خون کو ہلکا سمجھا، ان کی قربانیوں کو ہلکا سمجھا، تو وہ خود اپنی اس خدمت خلق سے محروم ہو جائے گا، اس کی برکات سے کچھ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت القیاس تمام شعبوں میں اسی طرح ہے۔ یہ سب اللہ کا دین ہے، میرے باپ کا دین ہے جو ہم نے جو چاہا اپنا لیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہود کی خباثت تھی، ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ ان کی شان تو وہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، پھر اطاعت میں کمی رہ گئی تو غفرانک ربنا و الیک المصیر، کیونکہ انہیں پتہ ہے اللہ کی جو شان ہے، رسول اللہ کی جو عظمت ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہو سکا۔ اے اللہ معاف کرنا، سنا اطاعت کی ہے لیکن عمل میں کمی رہ گئی، معافی مانگ رہے۔ یہ تھی مومن کی شان۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اہل ایمان کو حکم تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں جغرافیائی تقسیم پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کہیں لسانی بنیادوں پر مار رہے ہیں، بلوچ زندہ باد، پنجابی زندہ باد، کشمیری زندہ باد، سندھی زندہ باد۔ وہ تم اس وقت زندہ باد ہوگے جب اسلام زندہ باد ہوگا۔ اسلام زندہ باد ہوگا تو پنجابی بھی زندہ باد ہوگا، کشمیری بھی زندہ باد، بلوچ بھی زندہ باد، سرائکی بھی زندہ باد۔ اسلام زندہ باد، اسلام اللہ کا دین غالب ہوگا، ہر ایک کا حق اس کے قدموں میں ملے گا۔ انسان تو چھوڑو، مسلمان تو چھوڑو، اللہ کی مخلوق میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ کیا ہو گیا؟ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے غزہ کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم نے مقبوضہ کشمیر کا ماتم چھوڑا نہیں ہے، ابھی تک رو رہے ہیں، ابھی ہماری آنکھیں برما کے لیے خشک ہو نہیں ہوئی، ابھی تک ہمارے گلوں سے برما کے لیے چیخیں نکل رہی ہیں، ابھی تک ہم نے شام کا نوحہ پورا نہیں پڑھا، ابھی تک غزہ کے معصوموں کو دفنایا نہیں، اور ہم نے ان الافریقی ان العربی کے بنیاد پر سوڈان میں ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے ایمان۔ ان العرب ان الترک کے نعرے نے پوری خلافت توڑی ہے، یاد رکھنا۔ خلافت عثمانیہ کے بخی ادھیڑے، مسلمانوں کچھ نہیں ملے گا ان چیزوں سے۔ رب العالمین کے بندے ہو، کنویں کے مینڈک کیوں بن رہے ہو؟ رحمت للعالمین کے امتی ہو، جغرافیہ کے بندے کیوں بن گئے؟ ہدی للعالمین تمہارے لیے نظام ہدایت ہے، کدھر جا رہے ہو؟ ہر شعبے کی اپنی افادیت ہے۔ تزکیہ نفس نہیں ہوگا نا تو مجاہد بھی، شہید بھی، عالم بھی، سخی بھی الٹے منہ جہنم میں۔ اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ علم نہیں ہوگا نا تو پھر جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا۔ رسوخ فی العلم نہیں ہوگا، پھر کس سے کہانیاں ہوں گی۔ دعوت و تبلیغ نہیں ہوگی، امت میں غفلت آ جائے گی۔
اور غفلت انسان کو کافروں سے بدتر نہیں جانوروں سے بھی بدتر کر دیتی ہے. اولئک کالانعام بنا دیتی ہے، بل ہم اضل وجہ اولئک هم الغافلون. تو امت غفلت میں پڑ جائے گی. خدمت خلق نہیں کرو گے نا، خود غیر آئیں گے نوالا ڈالیں گے ایمان لے جائیں گے، غیر آئیں گے لباس پہنائیں گے تقوی کا لباس لے جائیں گے، غیر آئیں گے گھر بنا کر دیں گے جنت کی مکانیت سے محروم کر دیں گے. شک ہے تو جاؤ جا کر دیکھو، برما کے روہنگیا مہاجروں کے ہزاروں لوگ غیر مسلم بنا دیے گئے روٹی کے لقمے اور کپڑے پر اور رہائش پر. ان کا قصور نہیں ہے مسلمانوں، انہیں تو کوئلوں پر بھونا گیا. قصور میرا اور آپ کا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس امت کے اہل خیر کا ہے جن کی تجوریوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، جن کی تجوریاں عصبیت کے نعروں پر کھلتی ہیں، جن کی تجوریاں قومیت کے نعروں پر کھلتی ہیں، جن کی تجوریاں آپس کے جھگڑوں میں کھلتی ہیں لیکن مظلوموں کے لیے نہیں کھلتی. قصور ان کا ہے، ان کا نہیں ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. کون روئے گا امت کا درد؟ کون کرے گا امت کی بات؟ سزا کس کو مل رہی ہے؟ اہل غزہ کو. سزا کس کو مل رہی ہے؟ اہل مقبوضہ کشمیر کو. سزا کس کو ملی؟ اہل شام کو. ابھی اگلے آنسو خشک ہوتے نہیں ہیں، امت ایک نیا تنازع کھڑا کر دیتی ہے. اور ہم سب کیا کرتے ہیں؟ تیل پر سب جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو آگ بجھانے کی کوشش کرے. نہ علم ہے نہ تحقیق ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے ابھی جو موجودہ اختلاف یہاں پاکستان میں چلا ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھائی. پتہ ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ دونوں پگڑی والوں کے بیان سامنے رکھ کر ایتھسٹ، لبرل، فاشسٹ، ملحد، دونوں کے بیان سامنے رکھ کر تمہارے دین کا مذاق بنائے گا. تم چند لوگوں کے لیے اپنی انانیت کے لیے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہو. اختلاف کرنے کی تمیز ختم ہو چکی ہے. مخالفت پر اتر گئے ہو. جن کی مخالفت کرنی تھی کفر کی، ظالم کی، ادھر نہیں ہو رہی. انڈیا کی مخالفت نہیں ہو رہی، نیتنیاہو کی نہیں ہو رہی. آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں لگے ہوئے ہو. میں یہ درد دل ادھر نہ رہوں تو کہاں رہوں؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ دونوں پگڑیوں والوں کے بیان سامنے رکھ کر لبرل تمہاری بخی ادھیڑے گا دین کے. کیوں عقل نہیں آتی؟ غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھاؤ مجھے اس کسی سے گھسیٹ دو زمین پر، اور اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اللہ کا واسطہ متحد ہو جاؤ. سارے شعبے ہمارے، ختم نبوت کا جھنڈا ہمارا ہے. میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں آپ جماعت کا نام نہیں لیتے جلسوں میں. میں نے کہا ہم خدام الامہ ہیں، ہم نوکر ہیں. ختم نبوت کا جھنڈا بھی ہمارا. ہم ختم نبوت والوں کے نوکر، ہم ناموس صحابہ والوں کے نوکر، ہم مفتی محمود کے نوکر، ہم امیر عظیمت کے نوکر. ہم خدام ہیں دعوت و تبلیغ والوں کے، ہم خدام ہیں دعوت و تزکیے کی محنت کرنے والوں کے، ہم خدام ہیں سیاست اسلامیہ کے جھنڈے اٹھا کر اپنی عزت کو داؤں پہ لگانے والوں کے. ہم خادم ہیں خدمت خلق کرنے والوں کے، ہم خادم ہیں اہل علم کے. تو خادم کا کیا نام ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں یہ رونا رہا ہوں تو کیا رہوں؟ مجھے وہ ہند رجب نہیں سونے دیتی. وہ معصوم بچی 7-8 سال کی جس کو میرے اور آپ کے علاقائی جغرافیائی لسانی اور نفسانی اختلافات نے صہیونی کو جرت دی کہ 300 سے زائد گولیاں اس کے جسم میں اتاری گئی ہیں. وہ سزا بھگت رہی ہے نا میری اور آپ کی اختلافات، مخالفت کی نوست. اختلاف نہیں، مخالفت. ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں شرارتی کاٹ دیکھ کر. یہ دکھایا تھا ہمارے دین نے. ہم ایک دوسرے کی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو زندہ دفن کر رہے ہیں. یہ سکھایا تھا میرے رب نے. لاش کا مسئلہ کو کافر کا کرنا نہیں سکھایا میرے نبی نے. پوچھو علماء امت سے. یاد رکھنا ہم مجاہد ہیں جب تک تو ہم اللہ کے محبوب ہیں،
کیونکہ اللہ نے خود محبت کا اعلان کیا مجاہدین سے، ان اللہ یحب الذین، لیکن ساتھ ہمیں کہہ دیا ومن یتعد حدود اللہ، میری حد کو نہ توڑنا۔ تم فریڈم فائٹر نہیں ہو، تم نرے جنگجو نہیں ہو، تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔ سورہ انفال میں 13 اصول جنگ اللہ نے بیان کیے ہیں، ان 13 اصولوں کے تحت لڑو گے تو میرے محبوب ہو، مجاہد فی سبیل اللہ ہو، اور اگر میری حد کو توڑ دو گے تو یاد رکھنا اللہ حد توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کوئی فریڈم فائٹر ہیں؟ ہم کوئی جنگجو ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے تبلیغ میں نکلے؟ ہم اپنی مرضی سے خانقاہوں کی ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں؟ کس میں ہمارے اسلاف نے ایسا کیا تھا؟ کیا امیر عظیمت لڑے تھے کبھی کسی اور سے سوائے باطل کے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کا احترام نہیں کیا انہوں نے ساری عمر؟ کیا اکابرین جمعیت نے ان کی پشت پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ میں یہ نحوست بھگت چکا ہوں۔ 2003 میں یہ بیٹھے میرے شورا کے رکن، ہماری ہوا اکھڑی ہے اس سے، ہمارے بکھرے ہوئے، اس لیے ہم نے اس کے بعد عزم کیا ہے کہ غلبہ امت کے ساتھ ساتھ ہم اتحاد امت کی دعوت بھی دیں گے۔ جیسے ہم نے غلبہ امت کے لیے اپنا لہو پیش کیا، اسی طرح ہم اتحاد امت کے لیے بھی اپنی قربانیاں دیں گے، اور یہ امت متحد ہوگی انشاءاللہ۔ مسلمانوں، تمہارے سر پر 2 غزوے، جو مرزے سے نفرت کرتا ہے وہ پہلے مرزے کی باسط کا مقصد سمجھے۔ میرے نعرے نہ مارو، جذبات ضروری ہیں لیکن اس سے پہلے ایمان اور عقیدہ اور نظریات ضروری ہیں۔ میں اکثر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے، تحریک تحفظ ختم نبوت سے، شبان ختم نبوت سے، انٹرنیشنل ختم نبوت سے، مجلس احرار کے مبلغین سے کہتا ہوں دلائل ضروری ہیں۔ میں دلائل کا منکر نہیں ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری کا نسب رکھتا ہوں، نہ دلیل سے بھاگے ہیں کبھی، نہ دلیل سے ناواقف ہیں، ناواقف بھی نہیں ہے نہ بھاگتے ہیں، دلیل کا علم بھی ہے، دلیل دینا جانتے بھی ہیں۔ لیکن میں اکثر مبلغین سے کہتا ہوں ختم نبوت کے دلائل ہیں غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں۔ میں اعتدال پسند طبیعت کا آدمی ہوں، کیونکہ میرے رسول اللہ کا حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے سب سے بڑا معجزہ قرآن کے بعد، بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ رسول اللہ کی شریعت اور طبیعت کا اعتدال، اور ہمارے اسلاف اسی اعتدال پر تھے۔ عبدالرؤف کن صاحب پہ شہید ہوا تھا، خانقاہ ہے نا، بیٹا ایک شہید، ایک بیٹا مولانا عبدالرحمان سیاست میں نہیں تھے، پوچھیں حضرت سے۔ دارالعلوم انفیہ کیا ہے؟ تعلیم گاہ ہے۔ خانقاہ حبیبیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا مرکز ہے۔ اور وہ ٹرسٹ کیا ہے؟ خدمت خلق۔ یہ تھا دین سے محبت کا انداز۔ آج ہم میں ہے یہ وسعت، بولے ہے ہم میں یہ وسعت؟ کس بات پہ لڑ رہے؟ کس چیز پہ لڑ رہے؟ مرزے کی باسط کو سمجھو، آیا کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں دین غالب کرنے۔ یہ بیٹھے حضرت پوچھے لیظہرہ علی الدین کلی، قرآن میں 3 جگہ تکرار ہے، پوچھے حضرت سے۔ اس سے پیچھے کیا کہا؟ هو الذی ارسل رسولا، رسول آیا اسی لیے بالہدی و دین الحق لے کر کہ لیظہرہ علی الدین کلی، دنیا کے تمام نظاموں پر دین اسلام کو غالب کر دے۔ مرزا کس لیے آیا؟ جہاد کے خاتمے کے لیے، اور مسلمانوں میں باہم انتشار کے لیے۔ جب انگریز سے مجاہدین کنٹرول نہ ہوئے تو اس کمبخت کو لایا نا۔ میرے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا تو فرمایا دین کے غلبے کے لیے بھیجا ہوں۔ اسے انگریز نے بھیجا ملکہ برطانیہ نے، تو اس نے صاف کہا کہ میں تو آیا اس لیے جہاد کا خاتمہ کروں۔ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ دین میں حرام ہے اب جنگ و قتال، کس کا نظریہ ہے؟ یہ مرزے کا۔ ہمارے سر پر 2 غزوے کھڑے،
غزوہ ہند اور غزوہ شام، اور ہماری لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 2 ارب امت، مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں شاہ صاحب آپ جس قافلے میں گئے وہ تو دوائیاں لے کر، خوراک لے کر، آٹا لے کر، چینی لے کر، بچوں کا دودھ لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ امت عمر ابن خطاب اور صلاح الدین ایوبی والا قافلہ لے کر جاتی، صرف مظلوم کے آنسو نہ پہنچتی، ظالم کا گریبان پیچھے چھوڑتی۔ لیکن جب دیکھا میں نے امت نہیں کھڑی ہو رہی تو میں نے کہا اگر ظالم کا گریبان نہیں پکڑ سکتا، مظلوم کے آنسو تو پہنچو، ان کے زخموں پہ مرہم تو رکھو، ورنہ اصل حق تو یہی ہے مومنوں، اہل ایمان، اصل حق تو یہی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ مرزا منکر ہے ختم نبوت کے عقیدے کا اور وہ ہے اور دجال ہے، تو اسے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے علاقائی، جغرافیائی، لسانی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر غزوہ ہند اور غزوہ شام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، تاکہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں خوش ہو جائے اور مرزے کی قبر میں آگ بڑھ کے کہ یہ امت تو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پر کھڑی ہو گئی۔ اہل ایمان، تقریریں سن کے کانوں کے مزے لے کر گھر مت جاؤ، اللہ کا واسطہ۔ تبلیغ والے ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ ہیں، میں پرانا تبلیغی ہوں، بہت پرانا، میں اس وقت تبلیغی ہوں جب لوگ سندھ میں تبلیغ والوں کو پتھر مارتے تھے۔ اب تو تبلیغ والوں کے مزے ہیں، 7 قسم کے کھانے اور 5 6 قسم کے حلوے آتے ہیں ناشتہ، اور یہ اسلاف کی قربانی ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے آج اکرام ہی اکرام ہے، ورنہ ایک زمانے میں پتھر پڑتے تھے، بستر اٹھا کے مسجدوں سے باہر پھینک دیتے تھے۔ ہاں ہم نے کھائے، ہم نے دیکھا ہے علماء۔ تبلیغ والے تشکیل کے بغیر بیان نہیں کرتے، تو میں تو تبلیغی بھی ہوں اور مجاہد بھی ہوں، کریلا ہوں اور نیم چڑھا ہوں۔ میں سیروزے کی، چلے کی 4 ماہ 7 ماہ بیرون ملک، اندرون ملک، سال کی نہیں، میں تو زندگی بھر کی تشکیل لیتا ہوں بھائی، کیونکہ تبلیغی ہوں اور مجاہد ہوں، کریلا ہوں اور نیم چڑھا ہوں۔ جی بولیں، رسول اللہ کے مقصد کو پورا کریں گے یا مرزا جس کے لیے آئے تو اس کو گالی دے کہ اسی کے مقصد کے پیچھے لگ جائیں گے؟ بولیں، کس کے مقصد کو پورا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کریں گے؟ آپ بلند کر کے، بلند ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا کریں گے؟ دین کے غلبے کی محنت کریں گے انشاءاللہ؟ بولیں جی، غلبہ دین کی محنت کریں گے۔ سارے جھنڈے کس کے ہیں؟ بولو کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ جس شعبے میں لگے رہو، دوسرے شعبوں کا معاون بنو گے یا نہیں؟ جب اللہ موقع دے اس شعبے میں کھڑے ہو جاؤ گے یا نہیں؟ بولو کھڑے ہو گے انشاءاللہ؟ اتحاد امت کی دعوت پھیلاؤ گے؟ ختم نبوت کا کام ختم نبوت والوں کے ساتھ، ناموس صحابہ کا کام ناموس صحابہ والوں کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کا کام دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ، تزکیہ نفس اللہ اللہ کرنے والے کے مراکز کے اندر، تعلیم و تعلم مدرسوں میں، سیاست اسلامیہ والوں کے ساتھ۔ اب بتاؤ، امت کی خدمت خدام الامہ کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ؟ غلبہ امت اور اتحاد امت کی محنت کا کام خدام الامہ کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ؟ ملک و ملت پہ فدا، عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو، زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو۔ وآخر دعوانا استغفرك واتوب اليك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اے اللہ ہمارا آنا کہنا سننا قبول فرما، اے اللہ غلبہ امت اور اتحاد امت اور دین کے سارے شعبوں کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کے غلبے کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے، قرآن کے پیغام کے لیے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اہل غزہ، اہل کشمیر، اہل برما، اہل
اہل شام، اہل سوڈان، سب پر اپنا رحم فرما، امت کی آپس کی لڑائیاں روک دے مولا، انہیں کفر کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرما، وہ قوت نصیب فرما، پاکستان کی مدد فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، مولا کریم ہمیں آپس میں متحد و متفق فرما، ہمارے انتشار کو اتفاق میں تبدیل فرما، نفرتوں کو مغفرت حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔